کیا ہم بھی اپنے مالک کے اتنے وفادار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے. پانی ملے ٹھنڈا نہ ہو، اس پہ شکوا کہ جی ٹھنڈا نہیں ہے پانی. پانی تو اللہ نے دیا ہے نا، نہیں جی ٹھنڈا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس زمانے میں ہمیں یہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا، تانگا، اس پہ سفر کرنا اچھا لگتا تھا کیونکہ ایک نئی چیز تھی. تو ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ کئی مرتبہ ہمیں تانگے پہ سفر کرنے کا موقع ملے، بیٹھنے کا موقع ملے. حالانکہ رکشے چلتے تھے، آٹو رکشے چلتے تھے اور وہ شہر سے اسٹیشن تک لے جاتے تھے، مگر ساتھ ساتھ تانگے بھی چلتے تھے. تو کبھی ہمیں اگر ٹرین پر جانے کا موقع ملتا تو ہم پریفر کرتے تھے کہ تانگے پہ بیٹھے. تو گھوڑے کا تانگے کو کھینچنا، بھاگنا، یہ ہمیں اچھا لگتا تھا. تو اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جو گھوڑا تانگے کے اندر باندھا جاتا ہے وہ اپنے مالک کی خاطر سارا دن بھاگتا ہے، تھک جاتا ہے. ایک تھکا ہوا گھوڑا پسینے میں شرابور کھڑا تھا اور تھوڑی دیر میں سواری آ گئی. بھائی میں نے ٹرین پہ جانا ہے اور ٹائم کم ہے، آپ مجھے ذرا جلدی اسٹیشن پہ پہنچا دیں، میں آپ کو 5 روپے زیادہ دوں گا. تو مالک نے اس کو جو دانا ڈالا تھا نا، وہ اس کے سامنے سے اس نے بالٹی اٹھا لی. گھوڑا اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا جناب سارا دن کام کر کر کے میں تھکا ہوا ہوں اور ابھی آپ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھانا دیا اور کھانا میرے سامنے سے اٹھا رہے ہیں، مجھے کھانے کے لیے بھی وقت نہیں دیتے. اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی کہ تم اپنے مالک پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. اللہ کو پتا تھا نا کہ ان کے مالک انسان ہے اور انسانوں کے اندر تو کمی کوتاہی ہوگی. اگر زبان دے دیتا جانوروں کو تو پھر وہ ہر وقت بحث ہی کرتے رہتے اپنے مالکوں سے. اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی جانوروں کی کہ اپنے مالک کے سامنے بات ہی نہ کر سکیں. خیر جب اس نے دانا ہٹا لیا تو گھوڑا پھر بھاگنے کے لیے تیار، سواریاں بیٹھ گئیں. قدرتاً ہم بھی وہیں تھے تو ہم بھی اسی گھوڑے اسے تانگے میں بیٹھ گئے. اب گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا اور وہ مناسب تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا. بھاگنے کے دوران اس گھوڑے کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. بھاگ بھی رہا ہے، لیڈ بھی کر رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں یہ تو اس کی ضرورت ہے نا گھوڑے کی، لیکن اس کو مالک اتنی بھی فرصت نہیں دے رہا کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے. بھاگ بھی رہا ہے، لیڈ بھی ڈال رہا ہے نیچے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد سواری نے کہنا شروع کر دیا ٹائم کم رہ گیا جی، ذرا گھوڑے کو جلدی بھگاؤ. تو مالک نے اس کو پھر ہنٹر لگانا شروع کر دیا. اب گھوڑا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارا دن بھاگتا رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، آپ نے مجھے دانا بھی نہیں کھانے دیا، اور اگر اس کی ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، ٹرین سے یہ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کا قصور ہے، یہ کیوں دیر سے آیا، میں تو بھاگ رہا ہوں نا. بھاگتے گھوڑے کو ہنٹر لگ رہے ہیں اور وہ پھر مزید بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ہنٹر بھی کھا رہا ہے. بالآخر جب اسٹیشن پہ پہنچے تو وہ سواری جو تھی وہ تو تھوڑا سا سامان تھا، تانگے سے نیچے اترا اور بھاگا ٹرین چلی نہ جائے. ہماری ٹرین اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد تھی. ہم تھوڑی دیر کے بعد تانگے میں سے اترے. میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا اتنا پیاسا تھا، چونکہ دانا کھا رہا تھا نا تو پانی کی ضرورت تو پڑتی ہے، اور مالک نے اس کو پانی دینے کے لیے الٹا اور بھگایا. اس کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. تو جہاں وہ گھوڑا روکا تھا اس کے قریب ایک گندی نالی تھی. نالی ہوتی ہے نا گندا پانی جس میں جاتا ہے. اب وہ گھوڑا اتنا پیاسا تھا کہ بے اختیار اس نے گندی نالی کا پانی پینا شروع کر دیا. جب گندی نالی کا پانی پینا شروع کر دیا تو مالک نے پھر اس کو دیکھا، اس کو خیال آیا، کہنے لگا اوہو میں نے تو اس کو پانی بھی نہیں دیا، میں اس کے لیے پانی لے کے آتا ہوں. اب وہ گھوڑا اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ کے لیے تو مشروبات ہوتے ہیں، محنت میں کرتا ہوں، اور جب میرے کھانے کا وقت آیا تو آپ نے کھانا بھی سامنے سے اٹھا لیا، اور پانی پینے کا وقت آیا تو پانی بھی نہیں دیا، میں تو گندی نالی کا پانی پی رہا ہوں. تو اعتراض نہیں کر سکتا. خیر اسی حال میں اس گھوڑے کو لے کے اس کا مالک گھر آتا ہے.
اب سردیوں کی لمبی رات ہے. اس نے گھوڑے کو باندھا اور پھر سوچا کہ میں اس کو تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے اندر باندھ دوں گا، ابھی تو کچھ دن باقی ہے. لو مالک تو گھر گیا، بیوی ہے، بچے ہیں، لحاف ہے، گرم جو ہے وہ کھانا ہے. تو یہ ایسا مصروف ہوا وہاں پہ کھانے پینے میں کہ یہ وہیں پہ سو گیا اور اس کو یاد ہی نہیں کہ میں نے گھوڑے کو اندر کمرے میں باندھنا تھا اور میں نے نہیں باندھا. اب سردیوں کی لمبی رات، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگ رہے ہیں اور وہ گھوڑا باہر کھڑا ہے. اپنے مالک کو نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ تو رضائی کے مزے لے رہے ہیں، تو میں نے بھی تو رات گزارنی تھی، مجھے کمرے میں ہی باندھ دیتے. وہ ساری رات کھڑا رہتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، پریشان بھی ہوتا ہے. صبح کے وقت جب اس کا مالک آتا ہے تو دیکھ کے کہتے ہیں اوہ مجھے رات یاد نہیں رہا اس کو باندھنا. اتنا کہہ کے پھر اس کو گھوڑے کو ٹانگے کے اندر باندھتا ہے اگلے دن کے لیے. اب وہ گھوڑا اس کو میڈیکل لیو نہیں اپلائی کر سکتا کہ جناب آپ نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا اور مجھے تو رات نیند نہیں آئی اور میں تو تھکا ہوا ہوں، میری تھکن نہیں اتری، میں فریش نہیں ہوا، میں تو ابھی بھی ایگزاسٹڈ ہوں، آج میں سک لیو پہ ہوں. اس کی سک لیو نہیں ہوتی. مالک نے اس کو ٹانگے میں باندھ دیا اور اس کو لے کے بھگایا. اب اس گھوڑے کو بھاگنا ہے. آپ سوچیں وہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے. کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں. وہ گھوڑا جیسا بھی تھا پھر بھاگنے لگ جاتا ہے اور پھر سارا دن اس کے ساتھ کام کرتا ہے. تو گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار، ہم اپنے پروردگار کے اتنے وفادار نہیں ہیں، ہم اس کے فرما بردار اتنے نہیں ہیں. ڈاکٹر کے کہنے پر چربی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، چینی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، چاول کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتے. بکری چر رہی ہو نا کسی کے کھیت میں اور اس کا مالک اس کو آواز لگائے، ایک آواز پہ بکری چرنا چھوڑ دیتی ہے. تو ہم سے تو بکری اچھی کہ جس نے مالک کی ایک آواز پہ چرنا چھوڑ دیا، اور ہم اپنے پروردگار کے حکم فرمانے پر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے. ہم کہاں سے اللہ کے فرما بردار آ گئے؟ جانور اپنے مالک کے زیادہ وفادار ہوتے. تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے نا تو ہمارا دل کہے گا کہ واقعی ہم سے تو جانور بھی بہتر ہے، ہم تو ایسے انسان ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر اللہ کا فرض ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں. یہ بھگائے گا اور میں سامنے جاؤں گا تو میرے جسم میں بھی تیر لگیں گے، میرے جسم میں بھی جو ہے وہ نیزہ لگے گا، تلوار کے زخم آئیں گے. تو اگر وہ اپنی جان بچانا چاہے تو وہ بھاگ کے وہاں سے چلا جائے. مگر گھوڑا یہ جانتے ہوئے کہ اب میرے اوپر نادر وقت ہے کھڑا ہوتا ہے، اور جب اس کا مالک اس کو اشارہ کرتا ہے تو وہ گھوڑا پیچھے نہیں بھاگتا، اپنی جان بچانے کے لیے آگے بھاگتا ہے. اب سامنے دشمن تیروں کی بارش برسا دیتا ہے اور وہ تیر اس کے ماتھے پہ لگتے ہیں، اس کے جسم میں لگتے ہیں، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے. گھوڑا رکتا نہیں ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے. وہ گھوڑا پہچانتا ہے میرے مالک نے مجھے پالا اس لیے تھا، آج مجھے اپنی وفا دکھانے کا وقت ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں مالک کے اشارے کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں گا. چنانچہ یہ دشمن کی صفوں کو چیرتا چلا جاتا ہے اور اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتا. یہ ایک جانور ہے. جب اس نے اپنے مالک کے ساتھ ایسی وفا دکھائی، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا اس گھوڑے کے اوپر کہ اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں اس مٹی کی قسمیں کھائی. فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ اس کے قدموں سے لگ کر اڑنے والی مٹی کی قسمیں کھا رہے ہیں. گھوڑے تو نے اتنی وفا دکھائی اپنے مالک کے ساتھ، مجھے تیرے قدموں سے لگ کے اڑنے والی مٹی کی میں قسمیں کھا رہا ہوں. احکم الحاکمین. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم سے تو جانور زیادہ بہتر ہے، ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی کو اپنائیں. قیامت کا دن ہوگا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے. انہوں نے 8 جانوروں کی لسٹ لکھی ہے، ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. آپ سوچیں
کتا جنت میں جا رہا ہوگا اور ہم انسانوں کی شکل والے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت کتا کہے گا نا کہ تم مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور میرا نام تو گالی بن گیا تھا، تم کسی کو گالی دینا چاہتے تھے تو اس کو کتا کہتے تھے، مگر میں تو سمجھدار نکلا، میں نے اللہ والوں کے قدم جو ہے نا ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دیا، دیکھو کتا ہونے کے باوجود میں آج جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور تم انسان اپنے آپ کو کہلانے والے آج جہنم کے اندر اندھے منہ گرائے جا رہے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، مفسرین نے لکھا ہے، تو گدھا بھی کہے گا کہ میرا نام تو گالی تھا، تم کسی کو کہنا چاہتے تھے حقارت سے تو کہتے تھے گدھے، بات نہیں سنتا، آج میں وہ گدھا ہو کے دیکھو جا رہا ہوں، بے عقل ہو کے جنت میں جا رہا ہوں، اور تم اتنی عقل رکھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ڈگریاں کرنے والے، آج تم جہنم میں جا رہے ہو، تم نے اپنی عقل سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے تاکہ ہم اپنے مالک کے احسانات کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عیوب سے مطلع فرمائے اور ان عیوب کی اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔